کہہ رہے ہیں مقبول صاحب؟ ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ کسی صحابی کا کوئی خواب اس نے دیکھا یا کسی جزیرے میں جاتا ہے اور وہاں ایک شخص کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے زنجیروں سے، اور انہوں نے پوچھا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اور بتلایا گیا کہ یہ دجال ہے۔ کان میرے نہیں نہ دینا چاہیے، دجال کہیں مقید ہے کہتے ہیں، ہاں مقید ہے، کہیں باندھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہے۔ صحابی نے نہیں خواب نہیں دیکھا، جاگتے کا واقعہ ہے نا، ہاں جی اس کی ذرا خواب نہیں۔ ہاں جی اس وقت وہ صحابی نہیں تھا جب دیکھا، کافر ہی تھا، مگر اس نے اپنا واقعہ سنایا، بعد میں صحابی ہو گیا، عیسائی تھا نا تمیم داری، تو بعد میں کلمہ پڑھ گیا، تو اس نے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ ہم جا رہے تھے سمندر میں، تو کشتی جو تھی نا پھر وہ ہوائیں ہمیں لے گئیں ایک جزیرے میں، وہاں جا کر میں اترا تو وہاں ایک پہلے جانور ملا جساسا، اس کا نام بتایا کہ وہ سر سے پاؤں تک بال ہی بال اس کے تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا منہ ماں اس کا۔ تو اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا میں اس علاقے میں جساسا ہوں، جاسوس ہوں، ہر ایک کا پتہ رکھتا ہوں، تو ہمارا ایک سردار ہے یہاں، انہوں نے کہا ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو لے گئے، تو ایک گرجے میں پھیرنا وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، تو یہ جا کر ملے تو بتایا جب عرب سے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ تھا وہ خشک ہو گیا، یعنی انہوں نے کہا نہیں ابھی پانی ہے اس میں، ایک نخلستان کا پوچھا کہ وہ ویران ہو گیا، ایسی ساری باتیں پوچھیں، اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں ہی مسیح ہوں دجال، اور میرا نکلنے کا وقت آئے گا، میں پھر یہاں سے نکلوں گی، یہ واقعہ انہوں نے سنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی پھر کہتے ہیں خطبہ دیا اور کہا کہ جو کچھ میں دجال کے بارے میں تمہیں بتاتا تھا بالکل اسی طرح حلیے کا آدمی انہوں نے دیکھا۔ یہ تمیم کے کہنے پر نا آپ نے پھر ساری بات دہرائی، خواب نہیں جاگتے کا اس نے کہا تھا، ہم نے جاگتے ہوئے اس کی تصدیق فرمائی آپ نے کہ واقعہ تصدیق ہے اس کی، یہ واقعہ ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، یہ روایت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ واقعہ یہ وہی ہے یا آپ مسلم شریف کی روایت ہے ویسے، جی مگر اتنا بڑا جو اس میں آتا نا کہ آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، جی بیان اس کو مقبول صاحب سوائے فاطمہ بنت قیس کی کسی نے نہیں کیا، ایک عورت نے، اور ان سے آگے جو ہے نا ایک ہی شادی وہی روایت کرتے ہیں امام کہ یہ قصہ ہوا تھا، ورنہ اتنا بڑا قصہ اور آپ نے خطبہ دیا اور کوئی مرد صحابی یا دوسرا بیان نہ کرے، اور آگے بھی صرف ایک ہی آدمی بیان کرے، جی بات شادی ہے بس۔ ہاں اللہ اکبر۔ ابن سیاد کے حوالے سے بھی ابن سیاد کا معاملہ پریشان کن تھا جی کہ وہ یہودی بچہ پیدا ہوا نا، اور اس کے ماں باپ میں کچھ نشانیاں وہی تھیں جو دجال کی ہیں کہ اولاد دیر تک نہ ہوئی، آخر عمر میں جا کر بچہ پیدا ہوا، اور اس کا حلیہ ملتا بھی تھا جو کچھ نشانیاں اللہ نے آپ کو بتائی تھیں، تو اس کے بارے میں آپ بھی کچھ ڈرے کہ شاید یہ وہی، اور صحابہ کرام بھی کہتے یہی معلوم ہوتا وہ ابن سیاد۔ ایک مرتبہ تو آپ ایک صحابی کے ساتھ نا حدیث پاک میں تک گئے بھی، تو اس کی ماں نے اس کو لٹایا ہوا تھا باغ میں، منہ پر کپڑا تھا، تو وہ کچھ گنگن کر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام اور صحابی جو تھے نا وہ چھپ چھپ کر نا کھجوروں کے ساتھ قریب جا رہے تھے کہ پاس جائیں اور اس کی باتیں سنیں، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ ہے یا نہیں۔ تو جب قریب گئے تو ماں نے دیکھ لیا اور اس نے کہا سیاد محمد آ گئے، تو پھر کپڑا اس نے اتار دیا اور چپ کر گیا۔ تو آپ نے کہا کہ کاش یہ ماں اس کو رہنے دیتی تو اس کا کوئی معاملہ حل ہو جاتا، تو پریشانی رہی اس کی، مگر بعد میں پھر پتہ چل گیا کہ نہیں وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ واقعہ حرہ میں مر گیا جب یزیدی لشکر نے، اور اس نے مکہ شریف میں جا کر حج بھی کیا۔ ابو سعید خدری کا یار تمہارے نبی نے بتایا تھا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوا ہوں، مکہ سے حج کر کے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کو علم دیا کہ آخر عمر میں نا زمانہ میں ایک دجال ہوگا، ایسے ایسے اس کے فتنے ہوں گے، مگر یہ نشان دے کر نا کہ وہ یہ ہے یہ ہے یہ نہیں بتایا، اس لیے آپ پھر جس کی میں کچھ نشانیاں دیکھتے تھے وہ پریشان ہوتے، نشانیاں پلے باندھنی چاہیے اس کے فتنے کے بارے میں، یہ وقت پر ہی کھلے گا جب وہ فتنہ کھڑا کرے گا۔ دجال کو مارنے والا کون ہوگا؟
دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تھا نا اسی کے بارے میں انہوں نے سیاد، تو آپ نے فرمایا اگر تو وہ ہے تو وہ تیرا کام نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اللہ